عرفان اسلامی میں 3 علمی نکات موجود ہے. جب تک ان 3 خصوصیات کو نہیں سمجھیں گے فاطمہ شناسی ممکن نہیں ہے. اب آئیں یہ علم عرفان کی 3 نکات صدیقہ طاہرہ پر کس طرح صدق آتی ہے. یہ آئے بطول کو کس طرح دیکھیں. بطول کی عظمت اہل بیت نے بیان کی. آئے تدہیر علم الیقین ہے. کل تک تو فقط میں نے آپ کو آیت بتایا، علمی طور پر اس گفتگو کو نہیں لایا. آج میں علمی مرحلے میں لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس منزل پر پہنچ جائے جس منزل پر سلمان گئے، مقداد گئے، ابو ذر گئے، حذیفہ گئے، بلال گئے، جن کو فاطمہ نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی. وہ عین الیقین نہیں، حق الیقین. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ علم الیقین کیا ہے؟ آگ کے بارے میں آپ کو دلیل دوں. بھئی آگ اس طرح ہوتی ہے، جلاتی ہے چیزوں کو، اس کا کرل رڈ ہے. عقلی اور نقلی دلیل سے کسی چیز کو آپ کو سمجھائے اور آپ کے ذہن میں وہ بات آ جائے، اسے علم عرفان میں علم الیقین کہا جاتا ہے. جس طرح کل سے ابھی تک میں آپ کو آیت قرآن کے ذریعے زہرا کی معرفت بیان کر رہا تھا، آپ نے ذہن بنا لیا یہ تطہیر فاطمہ کی توجہ ہے نا، یہ تطہیر فاطمہ کی شان میں ہے، یہ آپ کا علم یقین ہے. آیہ مباحلہ زہرا کی شان میں ہے، یہ آپ کا علم یقین ہے. حلاتا زہرا کی شان میں نازل ہوئی، یہ آپ کا علم یقین ہے. سورہ کوثر فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی، یہ آپ کا علم یقین ہے. پیغمبر خدا کھڑے ہوتے تھے احترام کے لیے، یہ آپ کا علمی طور پر آپ کا ذہن تیار ہوا کہ قرآن اور آیات سے جس ہستی کی ولایت ثابت ہو اسے علم یقین. عرفان اسلامی میں ایک اصطلاح ہے علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. یہ 3 مرحلے ہیں. علم الیقین، انسان جب تک کسی منزل کی طرف بڑھ رہا ہو اسے علم یقین ہونا چاہیے. علم یقین یقین کا پہلا منزل ہے. جب تک یقین نہ آئے دین نامکمل ہے، توحید نامکمل ہے. لا الہ الا اللہ پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے. محمد کے رسالت پر یقین ہونا چاہیے، محمد کے نبوت پر یقین، علی کی ولایت پر یقین، فاطمہ کی ولایت پر یقین. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس طرح عبادت کرو، سجدہ کرو، اور سجدے کا جو معراج ہے وہ یقین ہے. یقین جب تک حاصل نہیں ہوگا عبادت کا مزہ نہیں آئے گا. یقین قرآن مجید میں کئی مرتبہ 50 سے زیادہ مرتبہ لفظ یقین پر گفتگو ہوئی ہے. یقین، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. یقین کا جو ضد ہے، توجہ، یقین کا جو ضد ہے وہ شک ہے. فاطمہ شناسی میں شک کا سہارا اگر لے تو ایمان میں نقص کی علامت ہے. فاطمہ شناسی میں نقص، شک سے کام نہیں لیا جاتا. میں آج واضح کر دوں گا، اللہ نے اپنے عظیم کتاب کا آغاز اس سے نہیں کیا کہ یہ فصاحت کی کتاب ہے، توجہ، یہ بلاغت کی کتاب ہے، نہیں. اپنے عظیم کتاب کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے پھر 3 آیت کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومن وہ ہے جو قیامت پر یقین رکھتا ہے. اپنے کتاب شک اور یقین میں تقسیم کیا. یا وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ میں شک کرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں. یقین اور شک، جو یقین کا ضد ہے وہ شک ہے. اسی لیے ذالک الکتاب، توجہ ہے نا، ذرا آپ کی توجہ، ایک علمی گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس لیے توجہ کے طالب ہوں. یہ آج کے جو گفتگو ہے یہ پرسوں کی جو تعویل کی گفتگو سے جو ہے ملتی ہے. ذالک الکتاب، یہ ذالک الکتاب کیا ہے؟
سنی شیعہ مفسرین، تمام مفسرین، 200 سے زیادہ مفسرین اس کتاب کا جو ظاہری ترجمہ کیا ہے یہ قرآن عظیم. تو ہم نے کہا ہم تو اہل تعویل ہے، تو ہم مولا امام سے، مولا امام باقر سے، امام ساجد سے، یہ جو قرآن کی پہلی آیت ہے دوسرے سورے کی، پہلا سورہ جو ہے سورہ حمد ہے، دوسرے سورہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے کیا اس سے قرآن ہے؟ تو امام نے فرمایا ظاہر قرآن ہے، باطن ولایت محمد وآل محمد، ولایت الزہرا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے اس مقدمے کو خوب سمجھنا ہے. ماشاءاللہ حیدری، جہاں میری آواز جاری ہے نعرہ حیدری. اب قرآن سورہ بقرہ کی ابتدا میں لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک وہ جو توحید پر شک کرتے ہیں، نبوت پر شک کرتے ہیں، اور منافق کی علامت بھی یہی ہے، زبان سے اقرار کرے دل میں شک ہو جائے. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ علم الیقین، فاطمہ شناسی میں یہ 3 اصطلاح اہم ہے جو آج آخری گفتگو ہے اس لیے میں تعویل آیات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ہے کتاب کا آغاز شک والوں کی نفی کی ہے اور مومنین کے صفات بیان کی ہے کہ پہلے کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. توجہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. کتاب سے مراد قرآن ہے اور کتاب سے مراد علی ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے اور کتاب سے مراد فاطمہ ہے. جہاں قرآن پر شک نہیں کرنا وہاں فاطمہ کی ولایت پر بھی شک نہیں کرنا. شک کریں تو ولایت زہرا فائدہ نہیں دے گی. فاطمہ کی ولایت میں یقین ہونا چاہیے. یقین کی منزل، یقین میں بھی علم یقین نہیں، عین الیقین نہیں. جہاں سلمان چلے گئے حق الیقین کی منزل پر آ جائے تو پردے ہٹ جائیں گے، حجاب اکبر الہی تجھے نظر آئے گا. یہ ولایت فاطمہ زہرا. 1400 سال میں شیخ مفید اور شیخ توسی نے، تمام علماء نے جو ولایت پر یہ جملہ استعمال کیا، یہ دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آج آپ ایک ایسے منزل کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر جانے کا حق ہے اور اس منزل تک آپ چلے گئے تو پھر آپ نے اس آیت پر عمل کیا. قل لا اسألکم، بولے میرے ساتھ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ مودۃ فی القربى اجر رسالت ہے. جب تک آپ کو علم یقین نہ ہو، حق الیقین، عین الیقین نہ ہو، حق الیقین نہ ہو، قربہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جب قربہ سمجھ میں نہیں آئے گا حق رسالت ادا نہیں ہوگا. جب حق رسالت ادا نہیں ہوگا تو 1000 مرتبہ بھی حج کرے حج باطل ہے، نماز پڑھے نماز باطل ہے، روزہ رکھے روزہ باطل ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا فاطمہ کی ولایت کے بعد عبادت باطل ہے، تو ہمارے دوست پریشان ہو اس لیے باطل ہے. پیغمبر کی رسالت، توجہ ہے نا، پیغمبر کی رسالت متعلق ہے حق فاطمہ سے. اگر حق زہرا ادا کرے پھر حق رسالت ادا ہو جاتا ہے. اگر حق فاطمہ ادا نہ ہو تو حق رسالت بھی ادا نہیں ہوتا. دلیل سے ابھی عالم دین آپ کو دلیل دیتا اللہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، آپ نے ذہن میں اللہ کے وجود کو بنایا، یہ ہے علم الیقین. اب پھر اللہ کی محبت دل میں اترنے شروع ہوئی اور محبت پروردگار دل میں آئی اور اللہ کی توحید کو عقل سے اٹھا کے دل میں لانا، یہ عین الیقین. پھر دل سے مشاہدات عالم میں درک کرنا اور اللہ تک پہنچ جانا، یہ حق الیقین ہے.